السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 106 تا 111 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد
پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ، یعنی کہ ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ تعمیر جو چنی کی ہمیشہ ان کے دلوں میں تی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑیں، تم ماریں اور مریں، اس کے ذمے کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ متخلفین یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے تین قسم کے تھے۔ ایک منافقین جو نفاق کے خوگر اور عادی تھے، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے قصور کے اعتراف اور توبہ میں جلدی کی، جن کا اوپر ذکر ہو چکا، تیسرے وہ جنہوں نے توقف کیا اور جلدی توبہ نہ کی۔ یہی اس آیت سے مراد ہیں۔ شان نزول: یہ آیت ایک جماعت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت متفرق کرنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر حضور سے کہنے لگا، یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ، دین ابراہیم لایا ہوں۔ کہنے لگا، میں اسی دین پر ہوں۔ حضور نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ اور ابو عامر نے کہا، ہم میں سے جو جھوٹا ہو، اللہ اس کو مسافرت میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ روز احد ابو عامر فاسق نے حضور سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی، میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا، اور وہ حضور کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا، تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے جو سامان جنگ ہو سکے، قوت و صلاح سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے، ضعیف، کمزور ہیں، وہ اس میں با فراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے پا برکاب ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک موضع میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحاب کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر ڈھا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی اور تنہائی میں ہلاک ہوا۔ مسجد قباء والوں کے کہ وہاں خدا اور رسول کے ساتھ کفر کریں اور نفاق کو قوت دیں، جو مسجد قباء میں نماز کے لیے مجتمع ہوتے ہیں، یعنی ابو عامر راہب۔
اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ مسئلہ: جو مسجد فخر و وریا اور نمود و نمائش یا رضائی الہی کے سوا اور کسی غرض کے لیے یا غیر طیب مال سے بنائی گئی ہو، وہ مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جب تک حضور نے قباء میں قیام فرمایا اس میں نماز پڑھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے در میں اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام معزز ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں اور اولاد میں خیر برکت عطا فرمائے۔ آپ سے یہ استدعا آتی ہے کہ اس مقدس فریضہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد کر رکھا ہے، تو اس فریضے کے اندر میں جس حد تک میری توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے رکھی ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ ضرور جتنے دوست مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے صدقے، تو آپ اس میسج کو، اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔